اگر آپ بھی بزنس کر رہی ہیں، آرڈرز نہیں آ رہے، کسٹمرز کم ہیں یا ہر روز اسٹریس میں گزرتا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو ایسے میجک فارمولے بتانے والی ہوں، میں وہ عادتیں شیئر کروں گی جنہیں اپنا کر انسان اللہ سے مدد اور برکت کی دعا کرتا ہے، ساتھ ہی محنت اور حلال طریقے سے بزنس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ ضرور آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہیئرز بشرا امیر اینڈ یو آر واچنگ بیت الراحہ۔ بیت الراحہ مینز ایسا گھر جس میں راحت ہی راحت ہو، چاہے وہ آپ آرام یا سکون سے راحت حاصل کریں یا پھر اپنے اعمال سے اور بزنس کر کے اپنے گھر کو راحت والا گھر بنائیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیت کی۔ فرسٹ نمبر پر آتا ہے نیت، یعنی کہ آپ جب بھی بزنس کریں تو آپ نے اپنی نیت یہی رکھنی ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے بزنس کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس میں کوئی بھی جھلک حرام کی آئے، اور حلال طریقے سے اپنے رزق کو بڑھانا ہے۔ بزنس صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے اور لوگوں کو اچھی چیز دینے کے لیے کریں۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو آسانیاں بھی ہوتی ہیں، ہر کام میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے نماز کی۔ 6 وقت کی نماز کا اپنے آپ کو عادی بنانا۔ 6 وقت کی نماز، آپ بھی پریشان ہوں گے کہ میں 6 وقت کی بات کیوں کر رہی ہوں، ویسے تو 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ 6 کا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹی نماز ہے نفل نماز، اور وہ ہے چاشت کی نماز۔ یہ نماز آپ نے ایسے پڑھنی ہے جیسے آپ 5 نمازیں فرض ادا کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو 5 نمازوں کا عادی بنانا ہے، یعنی کہ اپنے لائف چینجنگ کرنی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز سے اپنا اسٹارٹ کرنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آپ نے 5 نماز کے ساتھ ایک چاشت کی نماز ایڈ آن کرنی ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے 8 سے یا 9 بجے سے لے کے 11:30 یا 11:45 بجے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ زوال کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے 12 بجے، تو اس سے پہلے آپ نے 2 نفل یا 4 نفل آپ نے چاشت کے ایز حاجات پڑھنے ہیں اپنے بزنس کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو کامیابی آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں، جو رولز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو ہم جب ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب رولز میں کامیابیاں ہیں، میجک ہے۔ آپ دیکھیے گا جب آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے رولز پر، تو آپ کے بزنس میں بھی ہر چیز کی امپروومنٹ ہوگی۔ تو آپ نے چاہے تھکے ہوئے ہوں رات کو، یا بہت زیادہ کام کیا ہو، یا کہیں باہر گئے ہوں، واپس آ کر یا جانے سے پہلے اپنی نماز ضرور ادا کریں۔ فجر کی نماز کے لیے اپنی گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ میں بھی الارم لگائیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی روز تلاوت کرنے سے آپ کا دل جو ہے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایک ایسی عادت ہو جاتی ہے ڈیلی قرآن پڑھ کے، جب آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ مسنگ سا لگے گا، یعنی کہ آپ نے کچھ حصہ مقرر کر لینا ہے ڈیلی کا کہ آپ نے 1 پاؤ یا آدھا سپارہ ڈیلی پڑھنا ہے، اور کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی یا آیتیں کہیں سے بھی کھول کر اور ان کا آپ نے ترجمے سے بھی پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم دنیا میں صرف بزنس کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں صرف زندگی گزارنے نہیں آئے، بلکہ ایک دن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو وہی دنیا اسٹارٹ ہوگی، اور اس دنیا کا لنک جو آج استعمال کریں گے وہیں سے ہی ملتا ہے۔ تو نماز اور قرآن از دا موسٹ امپورٹنٹ، کہ آپ نے نماز اور قرآن سے ایسا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اپنا بنانا ہے کہ وہی کنیکشن جو ہے یقین کی بیس پر ہو، امید کی بیس پر ہو۔ چاشت کی نماز میگنیٹ کی طرح پرفارم
پرفارم کرتی ہے۔ یہ پیسے کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہے جیسے ایک میگنیٹ دوسرے میگنیٹ کو کھینچتا ہے۔ 4 نمبر پر آ جاتا ہے استغفار۔ ڈیلی روٹین کے کام کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ اپنے استغفار آپ نے دل سے پڑھنا ہے، تھوڑا سا آپ نے تمام گناہوں سے مغفرت مانگنی ہے اور آگے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں آگے گناہ کرنے سے بچا لے، اور یہ آپ نے نیت رکھنی ہے کہ جو ہم استغفار پڑھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کوئی انجانے میں کوئی ہمیں پتہ نہ ہو، کوئی ایسی بات ہم سے ہوئی ہو جو ہمارے لیے ایک گناہ کا باعث بنا ہو، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے معاف فرما۔ اب بات کرتے ہیں ہم صدقے کی۔ جب بھی آپ کو کوئی آرڈر آئے اور آرڈر کی آپ کو پیمنٹ آئے تو اس میں سے مخصوص حصہ جتنا آپ دے سکتی ہیں وہ آپ نے نکال کر سیپریٹ کر دینا ہے اور اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے، اور اسی طرح آپ نے ہر آرڈر پر اسی طریقے سے نیت رکھنی ہے اور یہ آپ نے کرتے رہنا ہے، اور پھر وہ پیسے آپ نے صدقے کے کسی کو بھی جو کہ حقدار ہو اس کو دے دینے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایمانداری۔ بزنس میں ایمانداری بھی بہت ضروری ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، پروڈکٹ کی اصلی کوالٹی بتانی ہے، جو بھی اس میں اگر ڈیمیج ہے، فالٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ نے اپنے کسٹمر کو صحیح سے گائیڈ کرنا ہے، ٹائم پر پارسل بھیجنا ہے، جو بھی وعدہ کریں وہ پورا کریں اور حلال طریقے سے کمائی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایماندار تاجر کو پسند فرماتے ہیں۔ And the last one, not a least, is a محنت ان سب چیزوں کے ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ اچھی ویڈیوز بنائے اپنے پروڈکٹ کی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ پروڈکٹ امپروو کریں، ظاہر سی بات ہے آپ نئی نئی چیزیں جائیں گے، مارکیٹ گھومیں گے، نئی چیزیں اپنی پروڈکٹس میں شامل کریں گے، محنت کرنا پڑے گی، مارکیٹنگ کرنی پڑے گی۔ مارکیٹنگ چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو، کچھ مارکیٹنگز جو آن لائن ہوتی آپ کو سیکھنی پڑیں گی، اس سے آپ کی محنت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے کسٹمرز کو اچھا رسپانس دینا ہے، ٹائم پر ان کے پارسلز آپ لوگوں نے سینڈ کرنے ہیں، سو اٹس آل نیڈس محنت۔ یہ سب چیزیں آپ ایک دن میں لاگو نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ کو بتایا ہو اور آپ ایک ہی دن میں یہ سب چیزیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ ڈے بائی ڈے آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اپنی لائف چینج کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے دن بدن جب آپ اپنی لائف چینج کریں گے، اپنا لائف اسٹائل چینج کریں گے، تو آپ کی محنت، آپ کا کام سب رنگ لائے گا اور آپ کا کاروبار ڈے بائی ڈے گرو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سی یو، اللہ حافظ۔